صدر مملکت آصف علی زرداری سے سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی کی ایوان صدر میں ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات کے فروغ، تجارت، معیشت اور ثقافت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ کی بھی ملاقات میں شرکت۔ صدر مملکت نے کہا پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات مشترکہ عقیدے اور باہمی اعتماد پر مبنی ہے۔ صدر کا خادم حرمین شریفین شاہ سلمان عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے لیے نیک تمناؤں کا پیغام۔ عدالتی معاملات 2 شفٹوں میں چلانے کا معاملہ زیر غور ہے۔ مقررہ وقت میں کیسز کو حل ہونا چاہیے۔ قومی جوڈیشل پالیسی اہمیت کی حامل ہے۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ افریدی کا تقریب سے خطاب، کہا ماڈل کرمنل ٹرائل کورٹس کے قیام پر کام کر رہے ہیں۔ قانون کے بہترین ماہر روزانہ کی بنیاد پر کیسز سن رہے ہیں۔ ملک بھر میں جوڈیشل نظام کی بہتری کے لیے دورے کیے۔ پاکستان کی ڈیجیٹل دہشت گردی کے خلاف عالمی تعاون کی اپیل۔ دہشت گردی سے منسلک سینکڑوں سوشل میڈیا اکاؤنٹس کا پتہ لگا لیا۔ سوشل میڈیا کمپنیوں کو AI کے ذریعے دہشت گرد مواد ہٹانا ہوگا۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف ایک مضبوط مورچہ ہے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کی غیر ملکی میڈیا سے گفتگو۔ بیرسٹر عقیل نے کہا دہشت گردی پر مبنی پروپیگنڈا پیکا ایکٹ کے تحت جرم ہے۔ سیاسی پارٹی کو سائیڈ لائن کرنا ملک کے لیے اچھا شگون نہیں ہے۔ کوشش کرنی چاہیے سختی کم کی جائے۔ مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکے، لوگوں کو انا ختم کرنا ہوگی۔ جمہوریت اور اس کی بالادستی کے لیے سب کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو، کہا تحریک انصاف سیاست میں انتشار پسند نہیں کرتی۔ پارٹی پر فورن فنڈنگ کا الزام لگایا گیا۔ امریکہ سے تجارتی معاہدہ چند ہفتوں میں ہو جائے گا۔ ہم امریکہ سے ایڈ نہیں ٹریڈ چاہتے ہیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی امریکی تھنک ٹینک اٹلانٹک کونسل میں گفتگو، بولے بھارت نے بغیر ثبوت پہلگام واقعے کا الزام لگایا اور حملہ کیا۔ پاکستان نے اپنی خود مختاری کا دفاع کیا۔ دہشت گردی کے خلاف بات کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن یک طرفہ طور پر مذاکرات نہیں کر سکتے۔ بھارت کو امن کے لیے بلیم گیم چھوڑنی ہوگی۔ TRF کو لشکر طیبہ سے جوڑنا غلط ہے۔ امریکہ ٹرانزیکشنوں کی بجائے اسٹریٹجک تعلقات بنائے۔ امریکہ اور چین کے درمیان پل کا کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ سانحہ 9 مئی کے واقعے پر قانون اپنا راستہ لے گا۔ بانی PTI کے خلاف کیسز سے حکومت کا کوئی تعلق نہیں۔ مقبول سیاسی لیڈر کا مطلب اسلحہ اٹھانا یا قانون ہاتھ میں نہیں لینا۔ نواز شریف کے بعد آنے والی حکومت نے TTP کے لیے بارڈرز کھولے۔ PTI کی حکومت نے 100 سے زائد مجرم رہا کیے۔ تحریک انصاف نے 2014 میں 126 دن کا دھرنا دیا، جس سے معیشت متاثر ہوئی۔ وزیراعظم نے پاکستان کے پہلے سکلز امپیکٹ بانڈ کی منظوری دے دی، کہا باصلاحیت نوجوان ملک کا سب سے قیمتی اثاثہ ہے۔ نوجوانوں کو روزگار کی فراہمی کے حوالے سے اب تک کی کارکردگی اطمینان بخش ہے۔ بیرون ملک روزگار کے حصول کے لیے ہنرمند افراد کی تیاری کو ترجیح دی جائے۔ وزیراعظم کی زیر صدارت نوجوانوں کو روزگار کی فراہمی سے متعلق روڈ میپ پر جائزہ اجلاس۔ وزیراعظم کی مکمل روڈ میپ فراہم کرنے کی ہدایت۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی امریکی ہم منصب مارکو روبیو سے ملاقات۔ پاک امریکہ تعلقات پر گفتگو۔ دو طرفہ تجارت اقتصادی روابط کے فروغ، سرمایہ کاری اور زراعت پر تبادلہ خیال۔ ٹیکنالوجی، معدنیات سمیت اہم شعبہ جات میں تعاون پر بھی بات چیت۔ انسداد دہشت گردی کوششوں اور خطے میں امن پر بھی بات۔ مارکو روبیو کا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیوں کا اعتراف، کہا عالمی اور علاقائی امن کے لیے پاکستان نے ہمیشہ مثبت کردار ادا کیا۔ اسحاق ڈار کا عالمی امن کے لیے صدر ٹرمپ امریکی قیادت کی کوششوں کو خراج تحسین، کہا پاک بھارت کشیدگی کے دوران صدر ٹرمپ کا کردار قابل تعریف تھا۔ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کا چین کا سرکاری دورہ، اعلیٰ سیاسی اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں۔
دونوں ممالک کے درمیان مضبوط اسٹریٹجک شراکت داری کا اسم کا اعادہ۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے چینی نائب صدر اور وزیر خارجہ سے بھی ملاقات کی۔ علاقائی اور عالمی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال، سی پیک میں تعاون اور جغرافیائی سیاسی چیلنجز کے حوالے سے بھی بات چیت۔ ملاقاتوں میں باہمی تعاون پر اطمینان کا اظہار، مختلف شعبوں میں تعاون اور علاقائی استحکام کے امور بھی زیر غور آئے۔ چینی قیادت نے جنوبی ایشیا میں امن اقدامات میں پاک فوج کے کردار کی اہمیت کو سراہا۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے، کہیں ہلکی کہیں تیز بارش، موسم خوشگوار۔ پنجاب میں بارشوں کے ایک اور زوردار سپیل کی پیش گوئی۔ 28 سے 31 جولائی کے دوران بیشتر اضلاع میں بارشیں ہوں گی، PTMA کا الرٹ جاری۔ دریاؤں اور ندی نالوں میں دھوگانی کا خطرہ، لاہور، سیالکوٹ، فیصل آباد، گجرانوالہ میں اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ دریائے چناب میں ڈھنگ کے مقام پر پانی کی سطح بلند، قریبی دیہات زیرآب، لیا کے مقام پر دریائے سندھ میں پانی کی سطح میں بھی اضافہ۔ نشیبی علاقے زیرآب، رابطہ سڑکیں ڈوب گئیں، ریسکیو اور ریلیف کیمپس قائم۔ گلگت بلتستان میں سیلابی ریلے سے تباہی، کلاؤڈ برسٹ سے اب تک 2 افراد جاں بحق، 12 زخمی، 10 سے 12 افراد لاپتہ ہے۔ ترجمان حکومت کے مطابق 300 سے زائد پھنسے مسافروں اور سیاحوں کو ریسکیو کیا گیا۔ سیلابی ریلوں سے 500 سے زائد گھر تباہ ہوئے، 12 کلومیٹر سے زائد سڑکوں کو نقصان پہنچا۔ صبح بھر میں 27 پل اور 22 گاڑیاں سیلابی ریلوں کی نظر ہو گئیں۔ سیف الملوک جھیل روڈ پر کلاؤڈ برسٹ سے تودا گر گیا۔ کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے علاقے میں پھنسے سیاحوں کو نکال لیا، محفوظ مقام پر منتقل۔ تودا گرنے سے 500 سے زائد سیاح اور 117 جیپس پھنس گئی تھیں۔ راول ڈیم میں پانی کا لیول 1750 فٹ پر پہنچ گیا۔ ڈیم کے سپل ویز آج 2 بجے کھولے جائیں گے۔ کورنگ نالہ میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ متوقع، نالہ سے ملحق رہائشی آبادیوں کے مکین محتاط رہیں، NDMA کی ہدایت۔ مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس، مثالی گاؤں ستھرا پنجاب اور ویسٹ ٹو ویلیو پروجیکٹس پر بریفنگ۔ پنجاب میں 1200 دیہات مثالی گاؤں بنانے کے پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ۔ ہر مثالی گاؤں میں واٹر سپلائی، مکمل سیوریج نیٹ ورک اور ویسٹ مینجمنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ بنیں گے۔ پنجاب کے مثالی گاؤں میں پختہ گلیاں، سڑکوں کی بحالی، چلڈرن پارکس، شجرکاری بھی ہوگی۔ مریم نواز شریف نے پروجیکٹ کی جلد از جلد تکمیل کے لیے ڈیڈ لائن طلب کر لی۔ کہا، مثالی گاؤں پروجیکٹ میں عوام کی ضروریات کو مد نظر رکھ کر ترجیحات کا تعین کیا جائے گا۔ مثالی گاؤں کے تحت ہر دیہات کو مکمل طور پر ڈیولپ کیا جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کو دھمکی، کہا حماس غزہ کے معاملات پر ڈیل نہیں چاہتی، ایسا لگتا ہے حماس والے مرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے غزہ سے بہت سے یرغمالی نکال لیے ہیں، حماس جانتی ہے جب ہم آخری یرغمالی نکال لیں گے اس کے بعد کیا ہوگا، اسی لیے وہ مذاکرات چھوڑ گئے۔ امریکی صدر نے فرانسیسی صدر کے فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کے اعلان کو مسترد کیا، کہا میکرون کیا چاہتے ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اسکاٹ لینڈ میں صحافیوں سے بات چیت میں ٹرمپ نے کہا برطانیہ کے ساتھ تجارت پر ڈیل ہو چکی، برطانوی وزیر اعظم سمیت کئی یورپی رہنماؤں سے ملاقاتیں ہوں گی، یورپ کے ساتھ ڈیل کا 50-50 امکان ہے۔ برطانوی پارلیمنٹیرینز کا فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کا مطالبہ، 221 اراکین کا وزیر اعظم کیئر سٹارمر کو خط، کہا برطانیہ فلسطین کو ریاست تسلیم کرے اور بطور ریاست تعلقات استوار کرے، فلسطین کو اقوام متحدہ کی کانفرنس سے پہلے ریاست تسلیم کیا جائے، برطانیہ 2 ریاستی حل کے لیے اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ صہیونی فورسز کی غزہ میں بربریت کا سلسلہ تھم نہ سکا، اسرائیلی فورسز کے حملوں میں مزید 38 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی ہو گئے۔ حملے میں فلسطینی صحافی آدم ابو غربیت بھی شہید ہو گئے۔ غذائی قلت کے باعث مزید 9 فلسطینی دم توڑ گئے۔ غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 59,676 ہو گئی، 1,43,965 فلسطینی زخمی ہو چکے۔ لندن میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے مظاہرہ، اسرائیل مظالم کے خلاف نعرے، یمن میں ہزاروں شہریوں کی فلسطینیوں کے حق میں ریلی، مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے رہنے کے عزم کا اعادہ، اسرائیل میں عرب کمیونٹی کا بھی غزہ میں صہیونی جوہریت کے خلاف مظاہرہ۔
دنیا غزہ میں فلسطینی بچوں کی بھوک پیاس ختم نہیں کر سکی. غزہ میں امداد کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت ہے. امریکی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم نے حماس کے ساتھ سیز فائر مذاکرات ترک کر دیے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا ایمنسٹی انٹرنیشنل گلوبل اسمبلی سے خطاب. تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان سیز فائر کے باوجود خون ریز جھڑپیں جاری. 33 افراد ہلاک، 130 سے زائد زخمی. جھڑپوں میں جنگی طیاروں، توپوں اور ٹینکوں کا استعمال. کمبوڈیا کی فوری اور غیر مشروط جنگ بندی کی اپیل. امریکہ میں دو طیارے آپس میں ٹکرانے سے بال بال بچ گئے. برطانوی لڑاکا طیارہ خطرناک حد تک مسافر طیارے کے قریب آ گیا. کیلیفورنیا سے لاس ویگس جانے والی ساؤتھ ویسٹ ایئر لائن کی پرواز خطرناک صورتحال سے دوچار ہو گئی. مسافر طیارے کو ہنگامی طور پر فضا میں 500 فٹ نیچے لانا پڑا، جس کے بعد ہنگامی لینڈنگ بھی کی گئی.